وعدے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں اس سوال کے ساتھ جو آج کل ہر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، یہ ایسا سوال ہے جو ان لوگوں کو بھی حیران کرتا ہے جو خدا پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف۔ اگر خدا ہے پھر مجھے خدا دکھاؤ۔ اگر جواب دینا ہے تو ایک جملہ بھی کافی ہے کہ یہ میرا ایمان ہے کہ خدا ہے، بس اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ مگر پھر بھی آج کا انسان دلیل کا بڑا بھوکا ہے۔ جب تک مضبوط دلیل نہیں ملتی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ چلو بڑھتے ہیں اپنی دلیل کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کہ خدا کا انکار کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے پیڑ، پودے، پتھر یا جانور نہیں، بلکہ انسان خود۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے سیٹسفائیڈ آنسر ہے جو خدا پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک جماعت انسان کی خدا کو نہیں مانتی، مگر ایک جماعت مانتی ہے۔ پتہ چلا دونوں جانب وزن برابر ہے۔ پھر جو نہیں مانتے ان کی مرضی، تم مانو اگر تمہیں یقین ہے۔ اب پیش ہے وہ دلیل جو ان لوگوں کو مجبور کر دے گی یہ بات ماننے پر کہ خدا ہے، پھر بھی کوئی نہ مانے تو خود اس کی مرضی۔ آپ کے سامنے دو بڑے دلائل انشاءاللہ تعالی ہم پیش کر رہے ہیں۔ پہلا، یہ بات تو ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز آٹومیٹکلی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی پتا بنا ہوا کے فورس کے نہیں اڑتا۔ ہوا میں دھول کے ذرات بھی خود بخود نہیں اڑتے۔ پانی بھی ایسے آٹومیٹکلی فلو نہیں کرتا۔ آگ بھی ایسے ہی نہیں لگتی۔ یہاں تک کہ چاند، سورج اور گیلیکسیز بھی بنا ایکسٹرنل فورس کے موومنٹ نہیں کرتے۔ ہر عمل کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنس چھپی ہوتی ہے۔ بس جب ساری کائنات میں باریک سے باریک چیز آٹومیٹکلی اپنا کام انجام نہیں دے سکتی، پھر اتنی بڑی کائنات کا وجود آٹومیٹکلی کیسے ممکن ہے؟ پتہ چلا کائنات کا خالق بھی کوئی ہے جس نے یہ سارا کا سارا نظام تیار کیا ہے، جسے گرینڈ ڈیزائن بھی بول سکتے ہیں۔ پھر دوسرے، یہ گرینڈ ڈیزائن، پھر اس میں سر انجام ہونے والی چیزوں کے اصول، پھر ہر اس چیز پر پراپر کنٹرول۔ یہ کسی بھی اینگل سے کوئی حادثہ معلوم نہیں پڑتا، بلکہ یہ ایک گرینڈ پلان ہے جس کے تحت یہ ساری ایکٹیویٹیز سر انجام ہو رہی ہیں۔ تو کیوں کر ممکن ہوگا کہ اتنی بڑی یونیورس، پھر اس میں اتنا بڑا کنٹرول اور کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں؟ پھر سارے اصول جس کے تحت باریک سے باریک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اصول چلانے والا کوئی نہیں؟ پھر کائنات میں ہر چیز کا پراپر بیلنس، مگر اس بیلنس کو رکھنے والا کوئی نہیں؟ پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ کہیں بھی کوئی غلطی نہیں۔ ہر چیز اپنے اعتبار سے پرفیکٹلی ایکٹیو ہے۔ یہ کسی بھی اینگل سے کوئی حادثہ نہیں لگتا۔ اتنا جان کر بھی سائنسدانوں کا یہ کہنا کہ بگ بینگ کے حادثے سے آٹومیٹکلی کائنات وجود میں آئی، یہ محض ایک بے عقلی ہے۔ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں؟ اس چیز پر جو خود کہتی ہے nothing can happen automatically، پھر خود دنیا کے آٹومیٹک آکرنس پر بیلیو کرتی ہے، یا ان پر جو ساری دنیا کے کریشن کے وجود کے پیچھے ایک گرینڈ پاور کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں؟ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سوال کے جواب سے آگاہ کریں گے جو خاص کر سائنسدان پیدا کرتے ہیں۔